پاکستان کرکٹ نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے کہ ٹی10 لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے ماہ، اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس رپورٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے فیل سالٹ نے محمد رضوان کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اب یہ ریکارڈ کیسے ٹوٹا، اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جبکہ ساؤتھ افریقہ کے کپتان ہو گئے ہیں ریٹائر، وجہ کیا بنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جبکہ کرکٹ باؤنڈریز کا سائز اب چھوٹا کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات بھی اس رپورٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں فیل سالٹ کی، جو کہ انگلینڈ کے جوہر مزاج کھلاڑی ہیں اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جو ابھی ٹی20 سیریز کھیلی گئی 5 میچز پر مشتمل تھی، اس میں گو کہ انگلینڈ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، 3-2 سے ویسٹ انڈیز نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس میچ میں فیل سالٹ نے یا اس سیریز میں کئی ریکارڈ قائم کیے۔ ایک تو ورلڈ ریکارڈ یہ تھا کہ ایک باہمی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ توڑا، 5 میچز میں 331 رنز بنائے۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ محمد رضوان کے پاس تھا، جنہوں نے 2022 میں یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا اور 316 رنز کیے تھے مجموعی طور پر، اور انگلینڈ کے خلاف یہ سیریز تھی جو کہ پاکستان میں کھیلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مارک کیمپین 290 اور بابر اعظم ایک سیریز میں 285 رنز بنا چکے ہیں۔ البتہ صرف 2 ہی ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں ایک باہمی سیریز میں 300 سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ محمد رضوان اور اب فیل سالٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیل سالٹ کی جو کارکردگی ہے سیریز میں وہ انتہائی شاندار رہی۔ پہلے میچ میں 40، پھر 25، پھر 109 ناٹ آؤٹ، پھر 119 ناٹ آؤٹ، اور آخری میچ میں 38 رنز کیے، اور وہ دنیا کے پہلے کھلاڑی بنے ہیں جنہیں لگاتار 2 یا ایک سیریز میں ایک سے زیادہ سنچریاں بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے ایک باہمی ٹی20 سیریز میں دنیا کا کوئی بھی کھلاڑی ایک سے زیادہ سنچریاں نہیں بنا سکا تھا، اور اب فیل سالٹ نے یہ منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے محض تیسرے اور انگلینڈ کے پہلے کھلاڑی بنے ہیں جنہیں لگاتار 2 ٹی20 انٹرنیشنل اننگز میں سنچریاں بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے فرانس کے میکون اور ساؤتھ افریقہ کے ریلی رساؤ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، لگاتار 2 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں سنچریاں بنانے کا، اور اب اس فہرست میں فیل سالٹ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سیریز میں مجموعی طور پر 22 چھکے لگائے فیل سالٹ نے، جو کہ فل ممبر ٹیموں میں ایک بلے باز کے ایک باہمی سیریز میں لگائے جانے والے سب سے زیادہ چھکے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ دوسرے زیادہ چھکے ہیں۔ جو دیگر 2 کارنامے ہیں یا اس سے زیادہ چھکوں کے، وہ سربیا کے لیسلی ڈمبر نے سر انجام دیا تھا، 25 چھکے لگائے تھے۔ دنیا میں صرف 3 ایسے بیٹسمین ہیں جو کہ ایک باہمی سیریز میں 20 سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں۔ ان میں 2 کھلاڑی نان فل ممبر ٹیم ہے، یعنی کہ ایسوسیٹ ٹیموں کے ہیں، اور جو فل ممبر ٹیموں کے کھلاڑی ہیں جو کہ ٹاپ 12 ٹیمیں ہیں، ان میں فیل سالٹ واحد کھلاڑی ہیں جنہیں ایک سیریز یا ایک باہمی ٹی20 سیریز میں 20 یا اس سے زیادہ چھکے لگانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو یہ سیریز ایک طرح سے ریکارڈ ساز رہی ہے فیل سالٹ کے لیے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ٹیسٹ کیپٹن ڈین ایلگر کی، جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کا 12 سالہ کیریئر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بھارت کے خلاف باکسنگ ڈے سے شروع ہونے والی جو سیریز ہے یہ ان کی آخری ٹیسٹ سیریز ہوگی۔ اس کے حوالے سے ان کا اعلان جو ہے سامنے آ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے کوچ نے انہیں بتا دیا ہے کہ ڈین ایلگر ان کے فیوچر پلان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے از خود انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کوئی مشکل فیصلہ کسی کو نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ جو کیپ ٹاؤن میں اگلے سال کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا 3 سے 7 جنوری تک، وہ ڈین ایلگر کے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ 26 سالہ ڈین ایلگر کا جو اعزاز ہے وہ یہ کہ ایک تو 5000 سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کی جانب سے زیادہ ٹیسٹ رنز کرنے والے بلے بازوں کے فہرست میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ ڈین ایلگر نے شاندار انداز میں اپنی ٹیم کو آگے بڑھایا ہے، اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کی کارکردگی ان کے کیریئر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نان کنٹروورشل کھلاڑی تھے، شاندار انداز میں وہ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے، اب اختتام کی جانب جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب بڑی خبر جس کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے ٹی10 لیگ۔ پاکستان سپر لیگ کا جو صحرا تھا، شروع کرنے کا جو نام دیا تھا، گو کہ نام چینج تھا، پاکستان پریمیئر لیگ کا پہلے نام بنایا جا رہا تھا ذکا اشرف کے دور میں 2012 میں، لیکن کئی کوشش کرنے کے باوجود وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بالآخر نجم سیٹھی نے 2016 میں
اس لیگ کا آغاز کیا تھا، لیکن اب زکا اشرف چاہتے ہیں کہ وہ مختصر سے ٹائم میں کوئی کارنامہ سر انجام دے جائیں۔ کم از کم پی ایس ایل کا اگر آغاز کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کے نام پر نہیں ہے تو کم از کم T10 لیگ کا ہو جائے، تو اس لیے وہ T10 لیگ کرانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ T10 لیگ کا ابھی بہت زیادہ مسائل ہیں، زکا اشرف کے پاس وقت بھی کم ہے، تو اس تناظر میں وہ کہ پاکستان میں 6 T10 جو میچز ہیں، نمائشی میچز وہ کرانے جا رہے ہیں، جس میں مڈل 6 کی جو کاؤنٹی ہے اس کا اشتراک بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے کرکٹ آسٹریلیا سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ مشترکہ طور پر کوئی جوائنٹ ایڈونچر کیا جائے۔ اس حوالے سے کیونکہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ جس کا آغاز 26 دسمبر سے ہوگا میلبرن میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان، اس میچ میں دعوت دی گئی ہے زکا اشرف کو کہ آ کر وہ میچ دیکھیں، اور یہ وہاں جا رہے ہیں۔ اس دوران کرکٹ آسٹریلیا کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے، اور T10 لیگ کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور اب تک جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق راول پنڈی میں اگلے ماہ، یعنی کہ جب پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کا ٹور کر کے واپس آئے گی جنوری 2024 میں، یہاں پر 6 T10 میچز کرائے جائیں گے راول پنڈی میں، جس میں ویمنز میچز بھی شامل ہوں گے، مینز میچز بھی شامل ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرح سے زکا اشرف چاہتے ہیں کہ چلیں ان کے دور میں اگر T10 لیگ کا آغاز نہ بھی ہو سکے تو کم از کم یہ بات وہ کہہ سکیں کہ جی نمائشی میچز تو میں نے کرائے تھے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ T10 لیگ کا باقاعدہ آغاز کرنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اس میں دقت آ رہی ہے، لیکن نمائشی میچز میں کوئی دقت نہیں ہے، نمائشی میچز ہو جائیں گے تو اگلے ماہ پاکستان میں ایک اور کرکٹ میلہ سجے گا۔ البتہ جو T10 لیگ ہے اس کو باقاعدہ طور پر کرانے کے لیے ایک آفیشیل چاہیے، جس طرح بھارتی بورڈ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو ٹاپ انویسٹرز ہیں ان کی مدد سے وہاں پر T10 لیگ کا آغاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے BCCI کی جانب سے۔ اس طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ چونکہ اب کرکٹ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، ون ڈے فارمیٹ کو اب چونکہ وقت کم مل رہی ہے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ T10 لیگ کا جلد آغاز کیا جائے تاکہ دور کے حساب سے چلا جائے اور شائقین کرکٹ کو اپنی جانب کھینچا جائے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کپ چل رہا ہے، جس میں جو باؤنڈریز کا سائز ہے وہ اب کم کر دیا گیا ہے۔ جو قائد اعظم ٹرافی تھی اس میں جو سائز تھا باؤنڈریز کا وہ زیادہ سے زیادہ وہ 75 گز تھا، 75، اور اس کے علاوہ لیکن 72 رہا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کسی میچ میں باؤنڈری نہیں رکھی گئی تھی، اور 65 منیمم سائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ قانون چینج کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ میں تاکہ میچز کا اس کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے کہ میچز پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے نتیجے کے اوپر، اس لیے اب باؤنڈری کا جو سائز ہے وہ جو میکسیمم ہے وہ 75 سے کم کر کے 72 کر دیا گیا ہے۔ البتہ جو چھوٹا سائز ہے آخری سے چھوٹا وہ 65 ہی رہے گا، یہ اطلاع کر دیا گیا ہے۔ اور پریزیڈنٹ کپ چونکہ چل رہا ہے اس میں اب یہ فوری طور پر یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو بیٹسمین ہیں وہ بڑے اسٹروکس کھیلنے میں کتنے، حالانکہ پریزیڈنٹ کپ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے اسٹروک بہت کم کھیلتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ کوئی T20 یا وائٹ بال کا ایونٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کوشش کی جائے گی کہ اس کے نتائج کے اوپر گہری نگاہ رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ اسے اگر امپیکٹ اچھا پڑتا ہے تو پھر اس قانون کو مستقل کر دیا جائے گا۔